ہمیں ہر جگہ پر فساد اور معاشرے کی تباہی نظر آتی ہے۔ اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر قرآنی تعلیم کو فروغ نہیں دیا، قرآنی تعلیم کی نشر و اشاعت نہیں کی۔ اگر ہم آج بھی اس کا حل چاہتے ہیں تو آج بھی حل اس کا اسی قرآن کی تعلیم کے اندر ہی ہے۔ قرآن کی تعلیم اپنائی جائے، جس معاشرے میں بھی قرآن کی تعلیم اپنائی جاتی ہے وہاں معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے، وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن شرط ہے کہ اسلامی قوانین، قرآنی تعلیم وہاں پر شروع کی جائے، قرآنی تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ لہذا ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے 100 مختصر میں آیات کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو انتہائی مؤثر ہیں۔ اگر آپ اسی 100 نکات پر، قرآن کے یہ جو 100 نکات ہیں، اس پر ہی اگر عمل کیا جائے تو ہمارا ایک بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اصول یہ ہے کہ آپ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، گفتگو کے اندر سنجیدگی کرو، گفتگو کے اندر بدتمیزی نہ کرو، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر ذکر ہے۔ نمبر 2 دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ غصے پر قابو رکھو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کے اندر ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھو۔ تیسرا اصول، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، جیسے کہ سورہ قصص آیت نمبر 77 کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ چوتھا اصول یہ ہے بہترین معاشرے کے لیے، بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ تکبر نہ کرو۔ اکثر چیزیں بگڑ جاتی ہیں ہمارے تکبر کی وجہ سے، لہذا سورہ نحل آیت نمبر 23 کے اندر ہے کہ آپ تکبر نہ کرو۔ 5 نمبر اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ یہ جو دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تھوڑا بہت ہم کمپرومائز کیا کریں، تھوڑا بہت ہم سمجھوتا بھی کیا کریں۔ لہذا جیسے سورہ نور آیت نمبر 22 کے اندر ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، اس اصول پر بھی عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ بہتر قائم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 چھٹا نمبر اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، سنجیدگی سے بولا کرو، ہلکی آواز میں بولا کرو، جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھا کرو، اپنی آواز بلند نہ رکھا کرو، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 19 کے اندر ذکر ہے۔ نمبر 8 اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور ہمارے اندر یہ بڑی خامی ہوتی ہے کہ ہم اوروں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ہم اپنی چیز کو تو سنجیدگی سے لیتے ہیں لیکن دوسرے کے مسئلے کو ہم مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر ہے کہ آپ دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 9 نمبر پر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر ہے کہ آپ والدین کی خدمت کیا کرو، ان کو اف بھی نہ کہو۔ نمبر 10واں اصول یہ ہے کہ آپ والدین سے اف تک نہ کرو۔ ناراضگی کے اندر جو تھوڑا بہت اف ہوتا ہے، یعنی اف یوں سمجھ لو کہ جو ناراضگی کی وجہ سے پیشانی پر جو بل آتے ہیں،
یہ بل بھی آپ ان والدین پر نہ ظاہر کرو۔ نمبر 11 اصول یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو، جیسے سورہ نور آیت نمبر 58 کے اندر ہے کہ آپ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو۔ ہم ہر وقت یہ غلطیاں بہت کرتے رہتے ہیں کہ کمروں میں آنا جانا بغیر اجازت کے ہوتا ہے۔ 12 نمبر اصول یہ ہے کہ آپ لین دین کا حساب لکھ لیا کرو۔ ہمارے اندر سادگی یہ ہوتی ہے کہ ہم لین دین کر لیتے ہیں، کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں، لیکن اس کو کسی پر لکھ نہیں دیتے، بس اپنی زبان پر ہی اس معاملے کو رکھتے ہیں۔ کل کلا پھر کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر زبانی ہی گفتگو جو ہوتی ہے وہی ہم دلیل بنا لیتے ہیں، باقی کوئی تحریر میں دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی۔ تو لہذا جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے اندر ہے کہ لین دین جب بھی کرو تو لین دین کا حساب لکھ لیا کرو۔ نمبر 13 کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کے اندر ہے کہ کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کیا کرو، سوچ سمجھ کر کسی کی تقلید کیا کرو۔ نمبر 14 نمبر اصول یہ ہے کہ اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280 کے اندر ہے کہ اگر مقروض آپ دیکھ رہے ہو کہ مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو آپ اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو۔ نمبر 5واں اصول یہ ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 کے اندر ہے کہ آپ سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، حرام خوری نہ کرو۔ 16 نمبر اصول یہ ہے کہ رشوت نہ لو، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 42 کے اندر ہے کہ رشوت نہ لو۔ نمبر 17 وعدہ نہ توڑو۔ سورہ رعد کے اندر ہے کہ آیت نمبر 20 کے اندر کہ وعدہ نہ توڑو، کسی سے آپ وعدہ کر رہے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو، یا تو وعدہ ہی نہ کرو، اگر کر رہے ہو تو پھر اس کو پورا کا پورا کرو۔ نمبر 18واں اصول یہ ہے کہ آپ دوسروں پر اعتماد کیا کرو۔ سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر ہے کہ آپ دوسروں پر اعتماد کر دیا کرو۔ اگر کوئی آپ کو اعتماد دلاتا ہے تو آپ اس پر اعتماد کر لیا کرو، اس سے بھی معاشرہ اچھا قائم ہوتا ہے، معاشرہ بگڑتا نہیں ہے۔ نمبر 19واں اصول یہ ہے کہ سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، اور یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی خامی ہے کہ ہم سچ میں جھوٹ ملا دیتے ہیں، کبھی بھی ہم نے پورا سچ نہیں بولا۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 42 کے اندر ہے کہ سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو۔ 20واں اصول یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 کے اندر ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو، بے انصافی لوگوں کے بیچ میں نہ کرو۔ انشاءاللہ 20 سے آگے جو اصول ہیں وہ ہم دوسری نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔